نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ فضیلت نماز کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، توحید باری تعالیٰ پر
ایمان تیقن کے بعد نماز کی اہمیت اور اس کی تعریف جس انداز کے ساتھ فرمائی گئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 750 مرتبہ مختلف صیغوں سے نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جتنے بھی مخلوقات کے انداز عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے۔ قیام، رکوع، قومہ، جلسہ، سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب اور رشک کرتی۔ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے قعود میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تحلیل کر رہے ہیں، کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں، کچھ صدا کرتے ہیں، کچھ درود پڑھتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ جو رکوع کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے، سجدہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے۔ جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے۔ جو صدا پہ لگا ہے وہ صدا وہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا۔ جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار نہیں ہے۔ لیکن جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 10 صفیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشک کرتی، اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے، لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے۔ استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے، ثنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی ثنا ہے، لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے، اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے، اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کی جو 10 صفیں ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ کتنا اللہ کا مقرر ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی۔ نماز کی فضیلت، مجد و شرف، اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں
کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے، جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤذن اذان دینے والوں کی، بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر رہا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کریں گے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کون مؤذنا، تو مؤذن بن جا، پنجگانہ اذان دیا گیا۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وقت پر آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا کن اماما، اچھا پھر تو امام بن جا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقم بإزاء الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا۔ تو اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے، یا مؤذن بن جائے، یا امام بن جائے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، اذان کی اتنی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن مؤذن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں اور ان کی گردنیں لوگوں سے بلند ہو، بلکہ نماز کے لیے مؤذن تو اذان دیتا ہے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری لا تسبوا الدین لأنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے، جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے، جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے، فرمایا تو اسی کا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے، لوگ تین طرح کے، ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا بوجھ ڈالیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل رہے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا بوجھ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار،
فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر تابعی، آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دی، اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا امامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر۔ یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی امامۃ المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام غرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید بن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئیں اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا۔ اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، تو کہتے تھے حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی۔ تو جو شخص اہتمام کرے کہ ہم نے تکبیر اولیٰ کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مقیم کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہے، یہ ان کی تقریر، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور میں کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح کیل ٹھکرا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تقریم ہے۔ بلکہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشر فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو تیسرا شخص بیان فرمایا حدیث طویل ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے جب بھی ڈھونڈو مسجد میں ملے گا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان، اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں ضمانت ہیں، تو پھر جو نماز ہے نفس نماز پھر اس کی کیفیت کیا ہو؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعاء، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے